جلدی اڑے تو بن گیا ہے، صاحب بیٹھے رہتے نا آپ کے پاس، کی دکان ہے تبھی تو یار چھٹی پہ ہے نا۔ ہاں چھٹی کر لیا، ہاں رکھا ادھر۔ پورا بند پڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو میرے خیال ہے 13 تاریخ ہے نا؟ ہاں 13 تاریخ، اور محی الدین بھائی تو ہیں، خورشید بھائی چلے پہ جا گئے میں آ رہے ہیں بس، محمد الیاس بھائی بھی ہیں بس۔ آپ تو ہونے والے ہیں نا، دیکھیں نا 4 5 6 7 8، یہ 23 تاریخ کے بعد چلے گئے تھے نا، 24 کو چلے گئے تھے تقریباً آپ، تو اب 13 ہو گئے، 24 پہ جو ہے نا 30 دن پورے ہو جائیں گے، 23 پہ مطلب 22 تاریخ پہ ان کے ہو جائیں گے 30 دن، پھر 22 کے بعد جو ہے وہ 10 دن رہ جائیں گے، تو 2 تاریخ کو واپسی آ جائیں گے، اگلے مہینے کی 2 تاریخ ان کی واپسی ہے۔ بھائی نعمان آج طبیعت شاید صحیح نہیں ہے ان کی، معین الحق بھائی اسلام آباد گئے، جمیل بھائی بیٹھے ہوئے، محمد جاوید تو آپ ہیں نا، افضال عبد الرحمن یہ نہیں آتے، اشرف بھائی آئے میں، اور محمد عمران بھائی کل پرسوں 2 دن تک آ رہے تھے، آج غائب۔ اصغر بھائی یہ بھی ایک دفعہ آئے تھے، حالانکہ یہ اصغر بھائی کہہ رہے تھے میں پوری پابندی سے آؤں گا، اور میں تو کتنے زمانے سے ڈھونڈتا تھا کہیں عربی کی کلاس کا سلسلہ مل جائے، وہ آئے نہیں تھے ادھر، پھر چیئر لگا کے بیٹھ گئے تھے یہاں، بڑی عمر کے تھے۔ چلیں بھائی، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الدرس الاول سے میں آپ کو سارا تکرار کرا دیتا ہوں کس طریقے سے ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ تو ہم نے الکتاب القلم، کتاب و قلم، ھذا قلم یہ ایک قلم ہے، ذاک قلم ذالک القلم، ھذا ذاک ذالک، ھذہ کراسہ ھذہ سبورہ یہ ایک بلیک بورڈ ہے، تلک سبورہ وہ بلیک بورڈ ہے، تلک سبورہ وہ بلیک بورڈ ہے۔ 2 پہ آ جائیں، ایک کو مفرد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ عربی میں، اور 2 سے زیادہ کو جمع۔ 2 کی طرف آ جائیں تو ھذانی کتابانی، ھذان کتابان یہ 2 کتابیں، ذانی کا کتابان وہ 2 کتابیں، ذانی کا، ذال الف نون اور ڈنڈی والا کاف، ذانی کا، ہاتانی سبورتانی یہ 2 بلیک بورڈ ہیں، تانی کا سبورتانی، تانی کا، ذانی کا 2 کے لیے وہ، تانی کا وہ 2 مؤنث کے لیے۔ اس میں جاندار بھی شامل ہے، یعنی کہ انسان، جب آپ کہیں گے یہ 2 لڑکے ہیں تو ھذانی ولدانی، ذانی کا ولدانی وہ دونوں لڑکے ہیں، ہاتانی بنتانی یہ 2 لڑکیاں ہیں، تانی کا بنتانی وہ 2 لڑکے ہیں۔ 3 یا اس سے زیادہ کے لیے جب ہم اشارہ کریں گے تو وہ چاہے مذکر چیزیں ان کے لیے مؤنث کی ہی اس میں اشارہ استعمال ہوں گے۔ ھذہ کتب یہ سب کتابیں، تو کتابیں کتب کیا ہے؟ مذکر ہے، اور کتاب کی جمع کتب جمع ہے، تو ھذہ اس میں اشارہ آئے گا، یہ سب کتابیں۔ اور اسی طرح تلک کتب وہ سب کتابیں، اسی طرح یہاں پر ھذہ سبوراتان، سبورات سب بلیک بورڈ ہیں، الف تا آ جائے۔ اسی طرح ھذہ کراستان بہت ساری کاپیاں ہیں، کراسات یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ سب کاپیاں ہیں تو تلک کراسات۔ لیکن جب انسانوں کے لیے آپ کہیں گے کہ یہ سب مذکر انسان ہے تو ہم پھر ھذہ استعمال نہیں کریں گے جمع میں، 3 یا اس سے زیادہ کے لیے ہم کہیں گے ھؤلاء اولاد، ھؤلاء اساتذہ، اولئک
اساتذہ، اولئک اولاد، وہ سب لڑکے ہیں، وہ سب اساتذہ ہیں۔ مؤنث کی طرف آ جائیں گے تب بھی ہؤلاء بنات، یہ سب لڑکیاں ہیں۔ ہؤلاء اساتذات، یہ سب استانیاں ہیں۔ تلک بنات نہیں، بلکہ اولئک بنات، نہیں سمجھ رہے، غور نہیں کر رہے ہیں نا۔ اولئک بنات، تلک بنات نہیں بلکہ اولئک بنات، کیونکہ جاندار کے لیے میں بتا رہا ہوں نا، ہؤلاء اور اولئک، ہؤلاء ان دونوں میں اور ان سب دونوں میں بھی اولئک، اس طرح رہے گا۔ پھر آگے آ جائیں تو ہم نے یہ تو اس میں اشارہ ہو گئے، یہ آپ سنتے رہیں گے، یہ آپ کو خود ہی آ جائیں گے، بھلے آپ ذہن نہ بھی لگا رہے ہوں تب بھی آپ کو ایک وقت آئے گا کہ یہ ذہن میں خود بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، سورہ فاتحہ کی طرح۔ پھر آگے ہم نے ضمائر سیکھے، تو انا میں ایک مرد، انا میں ایک عورت، نحنو ہم دو مرد ہم دو عورتیں، نحنو ہم سب مرد ہم سب عورتیں، انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد۔ یہ اشاروں سے بھی پتہ چل رہا ہے، انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، اور ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، اور ہننا وہ سب عورتیں۔ پھر انہی کی مختصر ضمائر ہم نے سیکھی کہ جیسے انا تو ہو گیا میں، انا استاذ میں استاد ہوں، انا طالب میں طالب علم ہوں، انا عمران میں عمران ہوں۔ لیکن اب میں کہتا ہوں یہ میری کتاب ہے، تو ھذا کتابی، انا کی مختصر ضمیر یا، چاہے مذکر کے لیے ہو، مذکر مفرد متکلم کے لیے ہو، یا مؤنث مفرد متکلم کے لیے ہو، یعنی کہ ایک مرد اپنے لیے کتاب کہہ رہا ہو یا ایک عورت اپنے لیے کتاب کہہ رہی ہو، دونوں میں یا لگے گا۔ کتاب جس کو اپنا بنانا ہے، جس کو اپنا کہنا ہے، اس کے آخر میں یا لگ جائے گا۔ ہذہ جوالتی، جوالہ موبائل فون، ہذہ یہ جوالہ موبائل فون ہے، تی میرا، یعنی مجھ ایک مرد کا یا مجھ ایک عورت کا، دونوں کے لیے بس جوالہ کے آخر میں یا لگ جائے گا۔ ھذا ولدی، یہ میرا لڑکا ہے، ھذا ولدی عورت بھی کہہ سکتی ہے یہ میرا لڑکا ہے، ایک ہی رہے گا، یا لگے گا۔ انا کی شارٹ ضمیر کیا ہے؟ یا۔ اگر دو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کی ہے تو نحنو کی مختصر ضمیر ہے نا، ہاں، ھذا ولدنا، یہ ہم دونوں کا لڑکا ہے، ھذا ولدنا یہ ہم دونوں کا لڑکا ہے، مرد بھی کہہ سکتا ہے عورت بھی، اور دونوں ہی کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہم سب کی اولادیں ہیں یہ، تو ہؤلاء اولادنا، یہ سب کے لیے ہؤلاء نا، اولادنا یہ سب ہماری اولادیں ہیں، ہؤلاء اولادنا، مرد بھی کہہ سکتے ہیں عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں۔ یہ تمہارا لڑکا ہے، ھذا ولدک، تو انت کی مختصر ضمیر کا، انت کا، ولدک ھذا ولدک یہ تمہارا لڑکا ہے، یہ تم دونوں کا لڑکا ہے، ھذا ولدکما، کا کما کم، کا کما کم، اس طرح، کی کما کننا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، اس طرح مختصر 14 ضمائر ہم نے پڑھی۔ پھر حروف جارہ پڑھے، وہ ماشاءاللہ آپ کو ذہن نشین ہو گئے تقریباً 4-5 جو ہم نے پڑھے، فی، علی، من، الی، ٹھیک ہے۔ پھر حروف استفہامیہ پڑھے، سوالیہ حروف، من سے، ان، عین، نون، ان، اس کے معنی بھی سے کیا آتے ہیں، من اور ان کے ایک ہی معنی ہے دونوں کے معنی ہے سے، ٹھیک ہے نا۔ من بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے درمیان سے، بینہ آپ نے پڑھا ہے درمیان، من بین، من ہے اصل، من بین ایدیہم، تو ان کے ہاتھوں کے درمیان سے۔
تو اعلیٰ آپ نے پڑھا پر، اولا، اور فوقا اوپر، تحت نیچے، فی معنی میں، یہ حروف جارہ پڑھے، حروف استفہامیہ پڑھے، سوالیہ حروف. ما کیا بے جان چیز کے لیے سوال کرتے ہیں، ما ھذا یہ کیا چیز ہے مذکر، ما ھذی یہ مؤنث کیا چیز ہے. من کون، من ھذا یہ کون مذکر ہے، من ھذی یہ کون مؤنث ہے. اسی طرح حل کیا، اینا کہاں، لمن کس کا کس کے لیے، کیفا کیسے، یہ سب آپ پڑھ چکے الحمدللہ. پھر آگے الوان ہم نے پڑھے، رنگ، ابیض، اسود، احمر، اخضر، بیضا، سودا، حمراء، خضراء، مؤنث مذکر مؤنث. پھر آپ نے صفات پڑھی، موصوف صفت، موصوف وہ جس کی کوئی خوبی یا برائی بیان کی جا رہی ہے، اور صفت جو خوبی اور برائی ہے وہ خود. تو آپ نے وہ بھی پڑھا، کبیر، صغیر، متوسط، لمبا، چھوٹا، درمیانہ. انہی کو مؤنث بنا لیا تو آخر میں گولتا لگا دی، کبیرۃ، صغیرۃ اور متوسطۃ. قصیرۃ بھی ٹھیکنا. اسی طرح امام آگے، وراء پیچھے، خلف بھی پیچھے، یہ بھی آپ نے پڑھا. مؤنث کی نشانیاں پڑھی آپ نے، گولتا لگا دیا جائے، جس لفظ میں گولتا ہو وہ مؤنث ہوتا ہے، جس مذکر کو مؤنث بنانا ہو گولتا لگا دیں. شہروں کے، ملکوں کے نام مؤنث ہیں، جسم کے وہ اعضاء جو کم سے کم 2 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں وہ مؤنث ہیں. اسی طرح جو خود ہی مؤنث ہیں، جیسے ماں، بیٹی، ہرنی، مرغی، یہ سب خود مؤنث ہے، پتہ ہی ہے. تو وہ ان کے نام سے ہی پتہ چل جائے گا جب معنی پتہ یاد ہوں گے. تو اسی طرح آگے ہم تو ہم نے پھر فلاحن بھی پڑھ لیا، کسان، اور حدیقہ، حدیقۃ الحیوانات، چڑیا گھر. اور اس کے پاس جو مختلف بہت سارے جانور تھے کسان کے پاس، وہ بھی ہم نے پڑھے. دوبارہ بھی دہرا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک دفعہ سارا گزر جائے، ہم دوبارہ بھی دہرا لیں گے، سب کو کتاب پوری دہرا لیں گے. ہمیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ہمیں تو آزادی ہے نا، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، ہم خود پوچھنے والے ہیں. تو یہ ہے 54 پہ 54 یعنی کہ 54 میں جاتا ہوں. ہاں تو یہ تو اصل میں مضارع پہ آپ جا رہے ہیں نا، ابھی سی وی او آیا نہیں ہے. جب سی وی او آ جائے گا تو مطلب، ہاں نہیں یہ تو ہم چھوڑ کے گئے نا، یہ ہم نے چھوڑا ہے بھائی، یہ ہم چھوڑ کے گئے اسباق. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایک سی وی او جا رہا ہے لیکن وہ یہیں سے کپڑے نا اتارنا شروع کر اور لوگ بولیں گے ابے بھائی کیا ہو گیا اتنے جلدی کیوں. نہیں بس میں پہنچ رہا ہوں سی وی او. یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. تو ہمارے اس میں یہ ہے کہ اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ابھی. ہاں نا، اس میں آپ پھنس جائیں گے کیونکہ وہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں نا. یہ ہے پریزنٹ ٹینس. پریزنٹ ٹینس تو ابھی ہم نے پڑھا نہیں، ابھی ہم پاسٹ ٹینس پہ چھلانگ ماری ہے نا، کیونکہ سلسلہ پیچھے سے ہم شروع کریں گے نا تو وہ صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا. جو سب سے پہلا چیز ہوتی ہے نا ماضی سے بھی پیچھے عربی میں دیکھا جائے تو وہ ہوتا ہے مصدر. مصدر ہاں، مصدر یہ ہوتا ہے کہ جس سے، جیسے یوں سمجھ لیں تمام صیغ کی ماں ہے، تمام صیغوں کی ماں. ہماری ماں جیسے حضرت حوا ہیں اور ہمارے والد حضرت آدم ہیں. تو یہ جتنے بھی عربی کے پوری عربی نکلتی ہے نا، یہ نکلتی ہے صرف مصدر سے، یعنی وہ اصل بیج ہے. مصدر جو مصدر ہوتا ہے یہ حروف اصلی پر عام طور پہ مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ جو اصل حروف ہوتے ہیں نا ان پر یہ مشتمل ہوتا ہے. جیسا کہ ایک مصدر کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ضربہ یہ مصدر ہے، مارا بس مار، فعل کام بس کام، کیا تھا، کر رہا ہے، کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور نہیں کرے گا، کرو کام، حکم ہے، یہ کچھ بھی نہیں. بس صرف جو ہے نا
فعل کام، یہ مصدر ہے. عام طور پہ یہ 3 حروف پر ہی مشتمل ہوتا ہے، جیسے آپ کو میں نے بتا دیا. سمع سننا بس، بصر نظر دیکھنا، مشیہ چلنا، جریہ دوڑنا، اکلا کھانا، یہ سب مصدر ہے. تو یہ ایک بس لفظ ہوتا ہے 3 حروف پہ مشتمل، اور اس سے پھر ساری کہانی آگے شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ اسی سے ماضی کا بھی صیغہ پہلا بن جائے گا، مضارع کا بھی صیغہ وہیں سے بنے گا، پھر مستقبل کا بھی صیغہ بنے گا، امر کا صیغہ وہیں سے بنے گا، نہیں کا صیغہ وہیں سے بنے گا. اسی طرح پھر فعل ماضی، لازم وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے صیغے جو ہیں نا یہیں سے، ظرف کے، آلے کے، مستعمل کے، مظروف کے، ہر چیز کا صیغہ یہیں سے بنتا چلا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ اس کی الگ پوری گردان ہے. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، اس طرح چلتا ہے. الامر منہ اضرب والنہی عنہ لا تضرب، یہ اس طرح صرف ضربہ کا ایک لفظ ہے. فعل یفعل فعلا فهو فاعل، وفعل یفعل فعلا فذاک مفعول، الامر منہ افعل والنہی عنہ لا تفعل. تو اس طرح چلتا جائے گا. یعنی کہ کیا مطلب کہ فعل پہلا صیغہ دے دیا مصدر نے، کہا بتا دیا یہ ماضی کا ہے. فعل اس ایک مرد نے کام کیا، یفعل وہ ایک مرد کام کرتا ہے ابھی. پھر یفعل وہ ایک مرد کام کرے گا، ٹھیک ہے. فاعل وہ ایک مرد کام کرنے والا ہے، کرنے والا. اچھا فعل وہ ایک مرد کام کیا گیا، گیا ترجمہ آ جائے گا مجہول میں. یفعل وہ ایک مرد کام کیا گیا جا رہا ہے ابھی، مطلب کیا جاتا ہے ابھی. اور یفعل وہ ایک مرد کام کیا جائے گا بعد میں. پھر فذاک مفعول وہ ایک مرد پر کام کیا گیا، اس ایک مرد پر کام کیا گیا، مفعول ہو گیا. نہیں مطلب فاعل مفعول. جیسے میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ لیں، تو آپ کس، میں پڑھانے والا ہوں اور آپ پڑھنے والے، تو میں کام کرنے والا ہو گیا، آپ اس کام کو مطلب سننے والے ہو گئے، مفعول ہو گئے. آپ جو کام میں کر رہا ہوں نا، اس کا آپ جو ہے نا نتیجتاً اس کام کو سننے والے اور پڑھ لیں. یہ پڑھنا آپ کا کام ہے. نہیں سمجھ رہے؟ تو فاعل کام کرنے والا اور مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہے. یعنی میں آپ پر محنت کر رہا ہوں، میں آپ پر کام کر رہا ہوں، تو آپ مفعول ہو گئے. ضارب میں مارنے والا ہوں، مضروب جو مار کھا رہا ہے، مضروب جو مار کھا رہا ہے. تو مفعول جس پر کام کیا گیا یہ وہ ہو گیا. الامر منہ افعل یعنی کام کرو، تمہیں حکم ہے کام کرو. لا تفعل تمہیں حکم ہے بالکل کام مت کرنا، تم بالکل کام نہیں کرو گے. لیفعلن ضرور بھی ضرور تم کام کرو گے. لیفعللت یعنی تمہیں ضرور کام کرنا ہے. لا تفعلت یعنی تم کو ضرور کام نہیں کرنا ہے. پھر یہ اس کے اندر شدت آ گئی. اسی طرح مظروف مفعول یعنی کہ جو ظرف ہے، برتن ہوتا ہے جیسا، اس کو بھی ظرف کہتے ہیں. اس کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہے، تو ایسی چیز جس کے اندر وہ کام آ جائے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی، وہ چیز آلہ، کوئی سا بھی آلہ. جس میں جیسے مظروف میں کہہ رہا ہوں تو وہ برتن کا آلہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی چیز محفوظ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا دماغ ہے کھوپڑی کے اندر ہے، مقبول ان کو جیسا اس کا لفظ آتا ہے وہ، تو کھوپڑی اس کے اندر ظاہر دماغ آتا ہے، دماغ ہوتا ہے. اسی طرح
آپ اور بھی بہت ساری چیزیں جو آلات کے اندر شامل ہوتی ہیں تو وہ بھی اسی طرح انہی صیغوں سے بنے گی آگے. تو ابھی تو ہم نے بس اتنا سمجھنا ہے کہ بھائی مصدر جو ہے نا وہ 3 حروف پر ہے، اور ہر فعل ماضی کا عام طور پہ پہلا صیغہ ہی مصدر ہوتا ہے جہاں سے بنیاد چلتی ہے اور آگے صیغے بنتے ہیں. تو 14 صیغے ہم نے سیکھے تھے فعل ماضی کے، جیسے کہ مکرا فریب کرنا، ہم نے فعل، ضرب، سمع، بصر سب پڑھے، نظر. تو اب 14 صیغے ہم نے بنائے، یہاں سے بنانا شروع کیے. تو سمع سننا، سمع اس ایک مرد نے سنا، سمع القرآن، سمع ان 2 مردوں نے سنا، سمعوا ان سب مردوں نے سنا، سمعت اس ایک عورت نے سنا، سمعتا ان 2 عورتوں نے سنا، سمعنا ان سب عورتوں نے سنا، سمعتا تم ایک مرد نے سنا، سمعت الدرس عربیہ تم نے عربی کا سبق سنا، سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن، سمعتو میں نے سنا، میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے سنا، سمعنا ہم 2 مرد ہم 2 عورتیں ہم سب مرد یا ہم سب عورتوں نے سنا، سمعنا نون الف بس یہ نشانی ہے نا. سمع صرف سادہ ہے، سمع الف آخر میں عین کے بعد جڑ گیا تو ڈبل ہو گیا تثنیہ، سمعوا واو جڑ گیا تو جمع ہو گیا، اور واو کے ساتھ الف تو خود ہی آ جائے گا. سمعت لمبی تا جڑ گئی تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن گیا لمبی تا. سمعتا تا کے بعد الف جڑ گیا تو تثنیہ مؤنث غائب بن گیا، یعنی کہ 2 وہ 2 عورتیں. سمعنا نون آ گیا تو جمع مؤنث غائب بن گیا، یعنی کہ وہ سب عورتیں. سمعتا تا آ گیا اس کے اوپر زبر آ گیا، آخری حرکت کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو تم ایک مرد یعنی کہ مفرد مذکر حاضر. سمعتا تا کے بعد الف آ گیا تو واحد تثنیہ مذکر اور حاضر. سمعتا پھر سمعتما سمعتا نہیں سمعتا سمعتما سمعتما سمعتم تم سب مرد. سمعتی تا کے نیچے زیر آ گیا تو تم ایک عورت، سمعتما تم 2 عورتیں، سمعنا سمعتن تن تم سب عورتیں. اور سمعتو تا پہ پیش آ گیا تو میں ایک مرد یا میں ایک عورت، اور سمعنا نون الف آ گیا تو ہم 2 مرد ہم 2 عورتیں، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. یہ تو حال ہو گیا سمع کا. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ مضارع کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور فعل ماضی پہ ہم مشق کر رہے تھے. فعل ماضی ہم نے 57 پیج نمبر سے شروع کیا تھا. سین میم عین اور نون الف، سمعنا اور سمع سین میم عین. تو 57 سے ہم نے نا فعل مضارع ماضی کو یہ جو 69 سے 69 پہ آ جائیں، یعنی کہ 69 پیج نمبر 69. یہاں سے ہم نے پیچھے ہم مضارع کو چھوڑ کر گئے، پیچھے جا کے ہم مضارع کو پڑھیں گے دوبارہ. تو ہم نے یہاں پر فعل ماضی کے صیغے پڑھے، فعل کا، وضع کا، کتب کا صیغہ، اخذ، ٹھیک ہے، فتح، قرأ، یہ سارے صیغے ہم نے اس سبق میں پڑھے تھے. اب صفحہ نمبر 71 پہ آ جائیں. تو اب 69 والے سبق میں انہوں نے مذکر کے صیغے آپ کو پڑھائے سارے، فعل ماضی مذکر، اور اب یہ آپ کو بتا رہے فعل ماضی مؤنث کے صیغے. مفرد میں ہی چل رہا ہے، ابھی ایک کی بات چل رہی ہے. تو پیج نمبر 71 اس پہ کیا چل رہا ہے؟ الدرس الثانی والثلاثون، یعنی کہ 32واں سبق، 32 مؤنث مفرد. اب یہ آپ کو فعل ماضی کے، چونکہ ہم نے تو ایک ساتھ 14 صیغے آپ کو یاد کرائے،
اس میں مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں، ملے جلے سب ہیں. ایک کے بعد دو پھر جمع آتا ہے، پھر ایک دو جمع، پھر متکلم آ جاتے ہیں، ایک دو اور جمع. تو یہ اب الگ الگ آپ کو سکھا رہے ہیں. پہلے مذکر کے بتا دیے سارے نکال کے، اب مؤنث کے بتا رہے ہیں مفرد میں، یعنی کہ ایک میں مؤنث فعل ماضی مؤنث مفرد. جب آپ صیغے یہاں پر بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ ہے بھائی ادھر تو مذکر چلتے ہیں سارے، مؤنث ادھر ہی آتا ہے. تو مؤنث آپ نے کیا نکالا تھا؟ اگر فعل سے تھا تو فعلت، مفرد میں فعلت تھا، یاد نہیں ہے؟ فعل فعل فعلو فعلت. تو چوتھا صیغہ مفرد مؤنث غائب کا ہے، چوتھا صیغہ. پھر اس کے بعد کے دو صیغے چھوڑ دیں، تثنیہ اور جمع. پھر یہاں کے تین صیغے چھوڑ دیں. 9 کے بعد پھر 10واں صیغہ ادھر مفرد مؤنث حاضر کا ہے، فعلتی فعلت فعلتی. اور پھر ادھر 13واں صیغہ ہے فعلتو. یہ تین ہی صیغے ہیں مؤنث کے مفرد میں، ایک ہونے میں یہ تین ہی صیغے ہیں. جیسے مذکر میں تین صیغے کون سے تھے؟ فعلا فعلتا فعلتو، فعلا فعلتا فعلتو. وہ ایک مرد فعلا، اس نے کام کیا ایک مرد نے، واحد مذکر غائب. فعلتا واحد مذکر حاضر، تم ایک مرد نے کام کیا. فعلتو واحد مذکر متکلم، میں ایک مرد نے کام کیا. تو فعلا فعلتا فعلتو، فعلت فعلتی فعلتو. نہیں سمجھ آ رہی؟ تو ایک ایک صیغہ میں نے صرف نکال کے آپ کو بتا دیا. فعلت فعلتی فعلتو. اچھا، ایک غائب کا نکال لیا، ایک حاضر کا اور ایک متکلم. کیونکہ مفرد کہہ رہے ہیں نا، صرف مؤنث مفرد. تو ان 14 میں سے مؤنث مفرد 3 ہی نکلیں گے، تقریباً سب کے ہی 3 نکلیں گے زیادہ تر، متکلم کے علاوہ صرف. تو اب جب ہم آگے چلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. سوال سمجھنے کے لیے، بات شروع کرنے کے لیے مضارع کا صیغہ شروع میں لا رہے ہیں. مضارع ہم نے پڑھا نہیں ہے اس لیے اس پر زیادہ زور نہ دیں. تسألو جیسے لفظ ہے نا، اس کے اوپر زور نہ دیں. یہ بس بات شروع کرنے کے لیے یہ لفظ لے کر آئے. تسأل المعلمۃ فاطمہ، استانی نے سوال کیا فاطمہ سے، یعنی سوال کر رہی ہیں فاطمہ سے. تو یہ حاضر کا ہوا ظاہر ہے، حاضر ہم نے پڑھا ہی نہیں ابھی، اس لیے تسألو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اب جو آگے بات شروع ہو رہی ہے اس میں ماضی کے صیغے جو ہم نے یاد کریں پڑھیں. ماذا فعلتی الآن، کیا ہے تم جو ابھی کر رہی ہو. تو فعلتی یہ والا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر، یعنی کہ تم ایک لڑکی الآن ابھی کیا کر رہی ہو، یا تم نے کیا کیا ابھی تک، تم نے کیا کیا. کیونکہ ماضی ہے نا، پریزنٹ تھوڑی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. ابھی تک تم نے کیا کیا. ماذا کیا ہے وہ، فعلتی جو تم نے کیا ہے، الآن ابھی تک، یعنی ابھی تک کتنا کام کر لیا، یوں کہہ رہی ہے. ماضی کے صیغے ہیں نا. اب یہ دیکھیں فیقول خالد، نہیں مؤنث ہے نا. فتقول فاطمہ، ادھر تھا فیقول خالد، تو ادھر فتقول فاطمہ. فتقول فیقول اس کو چھوڑیں، یہ بھی مضارع کا صیغہ، یہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے. فتقول فاطمہ، فاطمہ کہہ رہی ہے، مطلب ماضی میں نہیں کہا، ابھی کہہ رہی ہے. فاطمہ ان کو کہتی ہے ابھی کہہ رہی ہے پریزنٹ. اخذتو میں نے لیا تھا، رسالہ خط، رسالہ خط. اخی اپنے بھائی کا، میں نے اپنے بھائی کا خط لیا تھا. دوسری لائن چل رہی ہے. ہاں، اخذت رسالۃ اخی، میں نے اپنے بھائی کا خط لیا تھا. وفتحت الظرف، اور میں نے لفافہ کھولا تھا. وقرأت الرسالۃ، اور میں نے خط پڑھا تھا. یہ دوسری لائن چل رہی ہے نا، وقرأت الرسالۃ، اور میں نے خط پڑھا تھا.
ثم اخذت القلم، پھر میں نے قلم لیا تھا، والورق اور صفحہ لیا تھا، وکتبت الجواب اور میں نے جواب لکھا تھا، لکھا یہ بھی صحیح ہے، کتبت الرسالۃ الی اخی، میں نے خط لکھا اپنے بھائی کی طرف، اپنے بھائی کو لکھا، ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف، پھر میں نے خط کو لفافے میں رکھ دیا، ثم وضعت، پھر میں نے رکھ دیا، رسالۃ خط کو، فی الظرف لفافے میں، واغلقت الظرف اور میں نے لفافہ بند کر دیا، وکتبت علیہ العنوان اور میں نے لکھا اس پر، علیہ ہی اس پر، عنوان ایڈریس پتہ، علی آتا ہے اور ہی جوڑ دیا اس، کیونکہ خط کیا ہے مذکر ہے نا، نہیں کتبت علیہ العنوان، وہ ایڈریس تو مذکر ہے نا، ایڈریس لکھا ہے نا، تو ایڈریس کی طرف اشارہ ہے پہ، وکتبت میں نے لکھا علیہ اس پر، عنوان ایڈریس پتہ، ثم پھر قلت میں نے کہا لأخی الصغیر اپنے چھوٹے بھائی سے، خذ لے لو، ہذہ رسالۃ یہ خط، وضعها اور اس رسالے کو، ہاں اس لیے لائے کہ اس رسالہ یعنی خط کو نا رکھ کے آ جاؤ، فی کس میں، صندوق البرید ڈاک خانے میں ڈال کے آ جاؤ، یعنی کہ ڈاک کا جو ایک ہوتا تھا نا ڈبہ، اس میں ڈال کے آؤ، ہاں لیٹر باکس، معلمہ و تلمیذہ، المکالمۃ بین معلمہ و تلمیذہ، استانی اور شاگرد کے درمیان بات چیت، ماذا فعلت یا فاطمہ، اے فاطمہ تم نے کیا کیا، اخذت رسالۃ اخی میں نے اپنے بھائی کا خط لیا، حل قرأت الرسالۃ کیا تم نے خط پڑھا، نعم جی ہاں، قرأت الرسالۃ میں نے خط پڑھا، کیف اخوکی کیسا ہے تمہارا بھائی، اخی بخیر ویدعو لی میرا بھائی خیریت سے اور میرے لیے دعا کرتا ہے، میرے لیے اس نے دعا کی، حل کتبت الجواب کیا تم نے اس کو جواب لکھا، نعم کتبت الجواب جی ہاں میں نے اس کو جواب لکھا، حل کتبت العنوان کیا تم نے ایڈریس لکھا، نعم کتبت العنوان جی ہاں میں نے ایڈریس لکھا، این ارسلت الخطاب کہاں تم نے خط بھیجا، ارسلتہ الی لاہور میں نے خط کو بھیجا لاہور کی طرف، سعیدہ تقول سعیدہ کہتی ہے، فاطمہ تو اخذت رسالۃ اخیہا فاطمہ نے اپنے بھائی کا خط لیا، وفتحت الظرف اور لفافہ کھولا، وقرأت الرسالۃ اور خط کو پڑھا، ثم اخذت القلم والورق پھر قلم اور ورق صفحہ لیا، وکتبت الجواب اور جواب لکھا، ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف پھر خط کو رکھ دیا لفافے میں، وکتبت علیہ العنوان اور اس خط پر ایڈریس لکھا، پتہ لکھا، ثم قالت پھر کہا لأخیہا اس نے اپنے بھائی صغیر چھوٹے بھائی سے، اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، خذ لے لو، ہذہ الرسالۃ یہ خط، وضعہا اور اسے ڈال آؤ، فی صندوق البرید ڈاکخانے کے لیٹر باکس میں ڈال کے آ جاؤ۔ اب آگے تمرین دیکھیں، مشق ایکسرسائز، ترجمی بالاردیہ اردو میں ترجمہ کریں۔ اب ترجمی چونکہ مؤنث کے لیے کہہ رہے ہیں اس میں یا آتی ہے، یہ آپ پڑھ لیں گے، مضارع کا صیغہ ہے، اخذت سعیدۃ کراسہ، ہاں الیاس بھائی، اخذت سعیدۃ کراسہ، اخذہ یعنی کہ لینا، اخذ سعیدۃ الکراسہ یعنی تم جو ہے سعیدہ نے، سعیدہ نے کاپی لیا، ہاں کاپی لی، لیا کیوں، کاپی کو لیا، پھر یہ اردو کا لفظ گڑبڑ ہو رہا ہے، اچھا بس کاپی لی، کاپی لی، ہاں، حفظت نعیمۃ الدرس،
جی محی الدین بھائی. کیا اس نے سبق کو کس نے؟ نعیمہ نے. نعیمہ نے درس حفظ کیا، یاد کیا. یاد قرأت فاطمۃ القرآن الکریم. جی اشرف بھائی. قرآن پاک پڑھا ہاں قرآن کی قرأت کری، قرأت کی فاطمہ نے قرآن کریم کی. فتحت شاہدۃ المحفظہ. محفظہ بستے کو کہتے ہیں، فتحت کھولنے کو کہتے ہیں. جی جمیل بھائی اب تو بہت آسان ہو گیا. محفظہ بستہ، فتحت کھولنا. اب شاہدہ ہی رہ گئی بس. شاہدہ کو ہم نے آپ کے لیے چھوڑا ہے. اب آپ اگر شاہدہ میں بھی دلچسپی لیں گے تو اب ہم نے شاہدہ کو تو ہم نے جان بوجھ کے اسی لیے چھوڑا نا. اب شاہدہ کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. جی جمیل بھائی. بھائی محفظہ بستہ اور فتحت کھولنا. اب شاہدہ تو خاتون ہے. ہاں نا. اب بتائیں، آپ جوڑ کے بتائیں کیا بنے گا ترجمہ. ترجمہ جوڑیں. شاہدہ نے محفظہ بستہ بیگ. اب بنائیں، یہ تو بہت آسان ہو گیا اب تو. شاہدہ نے بیگ کھولا. ہاں دیکھیں، فتحت کھولا، شاہدہ نے، محفظہ بیگ. یہ جیسے اسکول بیگ ہوتا ہے نا، اس کو عام طور پہ محفظہ کہتے ہیں. یا فاطمہ حل ذہبتی الی جارتکی. یا فاطمہ اے فاطمہ. حل ذہبتی، حل مانا کیا، اور ذہبتی تم گئیں. ہاں اے فاطمہ کیا تم گئیں، الی کی طرف، جارتک پڑوسن. کیا تم اپنے پڑوسن کی طرف گئی تھی. ہاں ہاں اے فاطمہ کیا تم اپنی پڑوسن کی طرف گئی تھی. حل شربت الحلیب. کیا تم نے دودھ پیا؟ ہاں کیا تم نے دودھ پیا تھا. حل نسیتی درسک. حل نسیتی درسک. نسیتی بھول گئی. جی محی الدین بھائی. درسکی کیا درس سبق کی تمہارا. کیا تم اپنا سبق بھول گئیں. کیا تم اپنا سبق بھول گئیں. یہ معنی ہے. تقول التلمیذۃ للمعلمہ. شاگردنی کہتی ہے استانی سے، انا فہمت الدرس. فہیم یفہم سمجھ جانا. ہاں حل فہمت کیا تمہیں سمجھ گئے، کیا تمہیں سمجھ آ گئی. حل فہمت، حل فہمت الدرس کیا تم نے سبق سمجھ لیا. نعم افہم الدرس جی ہاں میں نے سبق سمجھ لیا. انا فہمت الدرس کیا فہمت میں نے سمجھ لیا سبق. وکتبت ہاں کیا تو نہیں نا، اب ادھر تو ہے کہ انا میں نے، فہمت سمجھ لیا سبق درس، وکتبت الدرس اور سبق لکھ لیا، اور سبق لکھ بھی لیا. اب کہہ رہے ہیں عربی میں ترجمہ کریں. سمیرہ ایک چھوٹی بچی ہے. واحد تو ایک ہوتا ہے، بس ایک کے لیے تو یہاں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمیرہ کہیں گے تو وہ ایک ہی ہو جائے گی. بچی کو کیا کہیں گے. طفلتن صغیرہ. ہاں سمیرہ طفلتن صغیرہ. واحدہ اگر کہنا چاہیں، واحدہ ایک. وہ بستر سے اٹھی. ہاں جی وہ بستر سے اٹھی. بستر کو فراش کہتے ہیں عربی میں. فراش فرش ہوتا ہے نا، جیسے فرش اس سے ہوتا ہے فراش.
ہاں جی دل کا قامت فراش ہاں قامت الفراش، فراشو فراش بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بستر سے اٹھی، قامت من الفراش دل کا سے کے لیے نا، دل کا صحیح بات تل کا نہیں نا، تل کا تو بس وہ کے لیے آئے گا، اس کے لیے وہ کہنا ضروری نہیں ہے، بس قامت میں وہ ترجمہ خود ہی آ رہا ہے، وہ لڑکی ہی، قامت من الفراش، وہ بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف چلی، چلنے کو میں نے بتایا تھا مشا یمشی، یمشی تو یہاں پر کیا آ جائے گا؟ ہاں مشا مشیا چلنے کو کہتے ہیں، جا آنے کو کہتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں اور دروازے کی طرف چلی، ومشت الی الباب، مشیا مشیا مشیو مشیت مشیتا مشئنا، اس طرح بن جائے گا نا، مشئتا مشئتما مشئتم مشئتی، مشیا مانے چلی، ہاں مشا یمشی اس طرح آتا ہے، مشا مشا چلنا، جاءت بھی کہہ سکتے ہیں آئی، جا جاءت ادھر لکھا ہوا بھی ہے، جاءت الی الباب، وہ دروازے کی طرف آئی، پھر اس نے دروازہ کھولا، جا مطلب یہ آنا، جاء بھی مانا اعلیٰ، جیم الف حمزہ، جا وفتحت الباب، وفتحت الباب، فتح فتح فتحو فتحت، دیکھیں وفتحت الباب وفتحت باب، اور اس لڑکی نے دروازہ کھولا، ثم فتحت باب، ثم پھر اور کمرے سے باہر نکل گئی، وخرجت من الغرفہ، وخرجت من الغرفہ، سمیرہ کی ماں اس کے بستر کے پاس آئی، ہاں والدۃ السمیرہ، بندہ فراش جاءت، جاءت والدۃ السمیرہ جاءت الی الفراش، اور سمیرہ کو بستر پر نہیں دیکھا، سمیرہ کو بستر پر نہیں دیکھا، ہمارا ہاں وما رأت السمیرۃ علی الفراش، وما رأت سمیرہ علی الفراش، اور سمیرہ کو بستر پر نہیں دیکھا، وہ جلدی سے دروازے کی طرف دوڑی، جلدی سے دوڑنا، جرت تو دوڑنا ہے، وہ دوڑی یمشی سرا سرعہ کہہ سکتے ہیں، سرا یمشی چلی، چلی اور یہاں پر دوڑنا ہے، وجرت بسرعۃ الی الباب، وجرت بسرعۃ الی الباب، اور تیزی سے دوڑی دروازے کی جانب اور دروازہ کھولا، دوبارہ بولیے وجرت بسرعۃ، سرعہ تیزی سے، وجرت السرعۃ الی الباب، دروازے کی طرف تیزی سے دوڑی، وفتحت الباب، اور دروازہ کھولا، سمیرہ دروازے پہ کھڑی تھی، کانت السمیرۃ واقفۃ علی الباب، کانت السمیرۃ واقفۃ، یا السمیرۃ کانت واقفۃ علی الباب، سمیرہ کانت واقفۃ کھڑی ہوئی تھی، علی الباب دروازے پر، کانت واقف ہاں کانت واقفۃ،